بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج آپ پبلک اسپیکنگ ملاحظہ کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹ کی، تو ڈیلی بیس پہ پریکٹس ہوتی ہے یہاں پہ، اور بیسیکلی اسی لیے کرائی جاتی ہے پبلک اسپیکنگ تاکہ آپ میں بولنے کا فن جو ہے یہ آئے، بولنے کی صلاحیت آئے، آپ کو لفظوں کے چناؤ کا پتہ ہو کہ کون سے لفظ کیسے اور کس موقع پہ یوز کرنے ہیں۔ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، اچھے الفاظ استعمال کریں گے، اتھینٹک بات ہوگی، آپ کی بات میں وزن ہوگا، آپ کی بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو سلیکشن ہے، چاہے آپ CSS کے لیے ایگزام دے رہے ہیں، چاہے آپ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں، ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور پبلک اسپیکنگ کا ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کانفیڈنس پیدا کرنا۔ اگر آپ میں کانفیڈنس کی صلاحیت موجود ہے تو آپ زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے، ضرور بضرور کامیاب ہوں گے۔ بدقسمتی یہ ہے، وہ ایک شعر ہے کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آغوش صدف بہت کم ہیں، اچھے تعلیمی اداروں کا فقدان ہے۔ اچھے تعلیمی ادارے وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے، جہاں اسٹوڈنٹس کو ان کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، ان میں جو خودی کی صلاحیت ہے اسپیشلی اس صلاحیت میں نکھار پیدا کیا جاتا ہے۔ اچھے تعلیمی اداروں میں پبلک اسپیکنگ ہوتی ہے، اچھے تعلیمی اداروں میں ڈیلی بیس پہ تھاٹ آف دی ڈے، ورڈ آف دی ڈے، کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی جو ہی مارننگ اسمبلی ہوتی ہے تو مارننگ اسمبلی میں ایک تو اسپیچز، ڈکلیمیشن، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں، ساتھ جو ہی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، اور میں یہ چاہوں گا جتنے اساتذہ کرام مجھے سن رہے ہیں ان سب سے اور انتظامیہ سے، جن کے جو اونرز ہیں مختلف کالجز یونیورسٹیز کے، کہ تلاوت قرآن مجید سینٹرل آپ کروایا کریں، اس کے بعد ورڈ آف دی ڈے، تھرڈ آف دی ڈے ڈیلی بیس پہ اسٹوڈنٹ سے کروایا کریں تاکہ ان کو اظہار کا موقع ملے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر بولتا رہتا ہے، اسپیچ کر کے چلا جاتا ہے، اور کچھ سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی، اور سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا۔ تو اسٹوڈنٹ کو ساتھ انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو نئی نسل ہے، نسل نو ہے پاکستان کے لیے، جن کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو حوصلہ دینا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، ان میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ آج کا بااعتماد ہوگا، کانفیڈنٹ ہوگا، بات کرنے کا فن جانتا ہوگا، سچائی کا قائل ہوگا، خودداری کی صلاحیت اس میں موجود ہوگی، تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کا جو فیوچر ہے بہت تابناک اور روشن ہے۔ آج جس اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو ہمارے سامنے یہ خالد لڑکا ہے، تو اپنا انٹروڈکشن پہلے کروائے گا خالد کہ پشاور سے ہی آیا ہے اور کس ٹاپک پہ اس نے خیالات کا اظہار۔ لاسٹ میں یہ اسٹوڈنٹ ہم اسی سے کویشچن آنسر پوچھیں گے، سیشن ہوگا۔ جی بیٹا اسٹارٹ کریں، تھوڑا اونچا بولنا ہے۔ Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. My friends and teacher, my name is Khalid Ahmed. I am from Peshawar. Today the topic for my discussion is our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، عام الفیل، مطلب جس سال ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اس کے 6 ماہ بعد عین صبح صادق کے وقت، صبح صادق جس ٹائم نکلتی ہے وہ مورخین حساب لگاتے ہیں اس دن کا، تو 4:26 ٹائم آتے ہیں، 4:26 اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو تشریف لے آتے۔ وہ جس دائی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اس کا نام ہے شفا بنت عمر۔ پیدائش کی ٹھیک 15 منٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہمیں پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ کچھ ٹائم بعد گھر کی چھت پٹی، ایک بادل اندر آیا، دھند اندر آئی،
اور پوری کمرے میں دھند نظر آتی تھی، بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسی دھند کے اندر سے ایک آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب پھیرا دو، کل کائنات پھیرا دو، ساری کائنات کو بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب رہے گا، اور جو ان کو چھوڑے گا وہ ناکام ہی رہے گا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 40 سال 6 مہینے 10 دن پھر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت بہت پہلے سے ملی تھی، لیکن یہ نبوت کی ظہور ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا تھا، مجھے نبوت دی. اور بگ بینگ تھیوری کے مطابق پیدائش کائنات 25 سے 30 ارب سال پہلے مطلب پیدائش کائنات ہو گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 30 ارب سے 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عزم عالی شان ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا فیملی ٹری شجرہ نسب کو محفوظ کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھوڑے پہ سواری کی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کے ناموں پہ محفوظ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بکری تھی اس کے نام بھی اللہ نے محفوظ رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احادیث کو اللہ نے محفوظ رکھے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کی فیملی ٹری کے بارے میں. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا سارے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے سے شروع کریں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عاوز بن میسع بن سلامان بن عوض بن نور بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن فاحش بن ماخی بن عائفی بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنیر بن یسروا بن یحزن بن ارغوا بن غیزوی بن زیشان بن عیسر بن ایحام بن مقصر بن ناحی بن زارح بن سیمی بن مزہ بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناخور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن غافر بن اصفہ شاہ بن سام بن نوح بن لامک بن متشالخ بن ادریس بن یارد بن محلائل بن قینان بن آیوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نسب ہے. اس میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد صاحب جو وہ مورخین کہتے ہیں کہ وہ آزر تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، نہ کوئی بت پرست ہو سکتے. اس لیے بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ آزر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ اللہ نے پوری فیملی ٹری محفوظ رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے دنیا کا جس میں آج تک کوئی بھی چینجز نہیں ہوئی ہے، ایک لفظ کا چینج بھی نہیں ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اور نہ ہو سکے گا. قیامت تک کوئی بھی چینج نہیں کر سکے گا قرآن مجید کے اندر. علامہ اقبال کہتا ہے نا، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. سبحان اللہ. اور ایک اور شعر ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں،
اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب میں محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اچھا، میں اپنی تقریر کا اختتام اسی ایک نظم کے ساتھ کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے اور ہم نے اپنی ہسٹری یاد نہیں رکھی، اپنی تاریخ ہم نے بولی ہے، اسی کے بارے میں ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا ہم ایک تماشا بن ہی گئے، اغیار کا جادو چل ہی چکا ہم ایک تماشا بن ہی گئے، دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ نیکسٹ آ جائیں۔ رفیق احمد۔ Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Rafiq Ahmed. I come here from Kamra. I did my FSC and matric from Fizai Degree College ARF. میرا آج کا ٹاپک ہے کیا ہمارے دار تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کی شخصیت سازی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جو اسلامی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کے اسکول الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ نہ صرف وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت سازی جو ہے اس پہ بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شخصیت سازی کے کام کر رہے ہیں وہ ہے ہمیں وہ ایک اچھا مسلمان بنا رہے ہیں۔ وہ ایک اچھا مسلمان ہمیں کس طرح بنا رہے ہیں؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں سب سے پہلے تو اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا دن کے جو اسٹارٹنگ ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ایک روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، تو اس طرح ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمیں ڈسپلن نظم و ضبط کا ڈسپلن بندہ بنا دیتے ہیں، ڈسپلن اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہر کالج میں اور وہ اس کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ چلتا ہے۔ اب مثلاً پہلے کمپیوٹر کا پیریڈ ہو گیا، پھر انگلش کا ہو گیا، پھر پاک اسٹڈی کا ہو گیا، پھر کیمسٹری کا ہو گیا ایٹسیٹرا، اسی طرح۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہمیں ایک ہیلدی پرسن بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہر کالجز میں ایک اسپورٹ پیریڈ ہوتا ہے، اسپورٹ پیریڈ کے ساتھ ساتھ ہر مہینے میں یا سال میں ایک بار ہاؤسز وائز جو ہوتے ہیں وہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کے یہ ساری کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم بہت اسٹوڈنٹس ہیں وہ محنت کرتے ہیں، تو اس طرح ہم ایک ہیلدی پرسن، ایک ہیلدی اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے ایک اچھا اسپیکر ہمیں بنا دیا جاتا ہے۔ اسپیکر ہمیں کس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ جب اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی میں روزانہ کم سے کم ایک بندے کا، ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ نے بحث کرنی ہے، آپ نے اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے۔ تو اس طرح ہمارے اندر کانفیڈنٹ آتی ہے اور ہمیں جو زیادہ لوگ کے ہوتے ہیں ان کے سامنے بولنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے سامنے بول سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے ایک ہمیں گڈ لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ گڈ لیڈر ہمیں کس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ ہم ہر کالجز میں ایک مانیٹر مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ مانیٹر جو ہے وہ اپنے پورے کلاس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو اس طرح اس سے ہمیں یہ ایک گڈ لیڈر ہم بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے گروپ ٹاسکنگ کس طرح ہوتی ہے؟ جب ہمارے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، فزکس کے، کیمسٹری کے، کمپیوٹر کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، تو ہر کلاس میں گروپنگ ہوتی ہے، اور گروپ کا جو ہوتا ہے وہ ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے۔ تو گروپ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے جو دوست ہوتے ہیں، جس گروپ کا وہ لیڈر ہوتا ہے اس گروپ کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اس میں کوئی ٹاسک نہیں آتا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو وہ سکھاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخر پہ بات آتی ہے وہ ڈریسنگ ہوتی ہے۔ جس طرح
ہمیں پتہ ہے کہ ہر اسکول کی جو ہے وہ ایک پراپر ایک یونیفارم ہوتی ہے, آپ نے ٹائی لگانی ہے, آپ نے ڈریس اپ اس طرح کر کے جانا ہے, تو اس طرح ایک اچھی ڈریس اپ سکھائی جاتی ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے. بس اوکے, تھینک یو. لاسٹ میں دعا کرتے ہیں, وربل نان وربل کل کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ٹائم 2-2.5 گھنٹے پڑھ لیا آپ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے, اس کی ترقی میں رول ادا کرنے والے, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, چاہے وہ دفاع میں ہیں, چاہے ایک مزدور ہے, سب کو یا الہی خوشی نصیب فرما. ہر حوالے سے ترقی نصیب فرما دے یا الہی. دنیاوی طور پہ بھی ترقی نصیب فرما, اور اخروی ترقی بھی نصیب فرما. آخرت میں بھی یا اللہ کامیابی نصیب فرما دے. دنیا اور آخرت یا اللہ سنوار دے. سب مسلمانوں پہ کرم فرما دے یا اللہ. جہاں جہاں پاکستانی خدمت کر رہے ہیں, ملک سے پاکستان سے دور ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں, یا اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ, سب کی حفاظت فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ. جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے یا اللہ. ان اسٹوڈنٹس کو جو پڑھ بیٹھے ہیں یا اللہ, ان سب کو کامیابی نصیب فرما دے. جو اسٹوڈنٹ مجھے سنتے ہیں آن لائن یوٹیوب پہ, سب کو کامیاب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Osama from Abbottabad. Few days before I registered myself for 147 PMA long course. Someone tell me that Sir Imran is one of the best tutor of ISSB preparation. So I contact him and demand for initial test notes. Now few moments before I received this and conclude that this is one of the best collection of Pakistan study, Islamic study, English, mathematics and general knowledge. These also contain verbal and non-verbal intelligence tests. So I highly recommend you must take this. Inshallah this will helpful for you in initial test of ISSB and other phenomena related to this kind of test. Thank you and Jazakallah. Assalamu alaikum. My name is Fawad Soban. I belong to KPK and district Malakand. میں نے پی ایم اے 147 میں اپلائی کیا تھا, تو اس کے لیے میں نے انیشیل نوٹ لینا تھا, تو میں نے بہت سرچ کیا لیکن مجھے کہا بھی نہیں ملا. تو میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھا سر عمران کا, تو اس نے اپنا نمبر دیا تھا کہ اگر کسی کو انیشیل نوٹس چاہیے تو اس نمبر پہ مجھے رابطہ کرے. تو میں نے ڈائریکٹلی سر عمران کو میسج کیا کہ سر میرا نام حضرت صوبان ہے, میں کے پی کے میں ڈسٹرکٹ ملاکن سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں آپ سے کس طرح یہ نوٹ حاصل کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے سر عمران کا ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب پہ, وہ بہت اچھا لیکچر تھا. اسی وجہ سے میں نے یہ ٹائم دی تھی کہ انشاءاللہ میں ان نوٹ سے حاصل کروں گا سر سے. تو جب میں نے سر کو میسج کیا تو اس نے فوراً ریپلائی دیا, اور وہ اس نے بتایا کہ آپ مجھے اسی پیسے بھیجیے, میں آپ کو پاکستان پوسٹ آفس پہ بک بھیج دوں گا. تو میں نے جیسے بک بھیج دیا, کل اس کے ایک دن بعد سر نے مجھے اپنا رجسٹریشن نمبر بھیج دیا کہ میں نے آپ کی بک جو ہے نا وہ میں نے رجسٹر کروا دی ہے پاکستان پوسٹ آفس پہ, اور وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو 2 دن بعد وہ بک مجھے مل گیا. وہ جو ہے نا سر عمران کے نوٹ ہے وہ میرے ساتھ ہے, یہ انیشیل کا ہے اور ایس ایس بی کا بھی جو ہے نا وہ بھی میرے پاس ہے. میں نے دونوں کو کے لیے پیسے جمع کیے تھے. تو میں نے بک دیکھ لیا ہے, ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست نالج ہے اس میں. اور پی ایم اے میں انشاءاللہ میں نے ایک بار پی ایم اے دیا ہے, تو جو لانگ کورس ہے اس میں بہت زیادہ کویشچن جو ہے نا میں نے اس بک میں ابھی دیکھ لیا ہے. تو میں سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس نے میرے ایک میسج پہ اتنا بہت بڑا کام کر دیا, اس نے مجھے نوٹس بھیج دیا. اور میں انشاءاللہ پورا اعتماد کے ساتھ اب کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پی ایم اے انیشیل جو ہے نا وہ میں کلیئر کر دوں گا. اینڈ دا اینڈ آف مائی ویڈیو آئی ایم ویری تھینکفل آف سر عمران. تھینک یو سر. السلام علیکم.